ہمارے حضور نے جو طریقہ بتایا ہے نماز کے اندر آدمی کو جو خشوع اور خضوع نہیں حاصل ہوتا، یا جو بندگی اور نیاز مندی کے جذبات اور احساسات ہونے چاہیے وہ نہیں ملتے، اور آدمی نماز کو ادا کرنے کے بعد ایک طاہر اور پاک اور بے گناہ انسان کی حیثیت سے سامنے نہیں آ پاتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ادا کی جانے والے بہت ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ادا کیا کرتے تھے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس وقت سجدے کے اندر جو دعائیں آپ جو ہے کرتے تھے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ آپ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھتے تھے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب ہے کہ سر ہمیشہ لافانی بلندیوں والا میرا پالنہار، تمام بری بحری فضائی کمیوں کوتاہیوں سے پوری طرح پاک اور بے عیب ہے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد آپ پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم ربنا ولک الحمد، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک، تو تمام کمیوں کوتاہیوں سے پوری طرح پاک اور بے عیب ہے، اللہم، یا ہمارے اللہ، ربنا، تو ہی ہمارا رب ہے، اللہم، پھر اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے تمام ککرموں دشکرموں کو، تمام پاپوں پاکھنڈوں کو، تمام جرائم کرائم کو اپنی رحمت سے ڈھانک کر ہمیشہ ہمیش کے لیے پوری طرح نشٹ و نابود کر دے، نہ ان کی وجہ سے ہمیں دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں سزا دے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد سجدے کے اندر آپ پھر پڑھتے تھے اگلی دعا جو تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تمام بری بحری فضائی کمیوں کوتاہیوں سے پوری طرح پاک اور بے عیب ہے سبوح قدوس، ہر نقص و عیب سے، ہر جو ہے اندیشے نقص سے، کمی سے پوری طرح پاک اور پاکیزہ ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح القدس اور ارواح کا جو ہے رب، مالک، آقا، ساری کائنات کا سنبھالنے والا۔ پھر آپ پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پوری طرح پاک اور بے عیب ہے تمام بری بحری فضائی کمیوں کوتاہیوں سے۔ سبحان ذی الجبروت، کون؟ جو جبروت کا مالک ہے، جباریت کا، جو پوری کائنات کے نقصانوں کی تلافی کرتا ہے، پوری کائنات کو نقصانات سے بچاتا ہے۔ ذی الجبروت والملک والملکوت، اور بادشاہی والا ہے، والکبریاء، اور بڑائی والا ہے، والعظمہ، اور لافانی عظمتوں کا مالک ہے۔ اور پھر آپ فرماتے تھے اللہم لک سجدت وبک آمنت، میرے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا ہے، میں تیرے ہی حضور ناک رگڑ رہا ہوں، تیرے ہی حضور سیس نوایا ہے میں نے، اللہم لک سجدت وبک آمنت، اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، ولک اسلم، اور میں تیرا ہی فرما بردار بنا ہوں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا ہے، اس ہستی کے حضور پامال ہوا ہے، اس ہستی کے حضور حاضر ہے۔ سجد لک وجہی، میرا چہرہ اس ہستی کو سجدہ کر رہا ہے، الذی خلقہ وصورہ، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کی موہنی صورت رکھی ہے، جس نے اس کی تصویر گری کی ہے، اس کی شکل بھی بنایا ہے، خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ، اور اس چہرے کے اندر سے آنکھ کو متعین کیا، اس چہرے کے اندر سننے کے لیے کان رکھے، شق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، لہذا تمام برکتوں کا سرچشمہ ہے وہ جو تمام بنانے والوں میں سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ پھر اگلی دعا کیا پڑھتے تھے اسی سجدے میں؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ، اے میرے اللہ میرے تمام گناہوں کو، میرے تمام جرموں کو اپنی رحمت سے ڈھانک کر کے پوری طرح نشٹ و نابود کر دے، دکہ و جلہ، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، اولہ و آخرہ، جیسے وہ اول ہوئے ہوں شروع میں یا بعد میں ہوئے ہوں، واسرہ و علانیتہ، چاہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کے جو ہے تنہائی میں ہوئے ہوں یا کھلم کھلا ہوئے ہوں، یہ معاف کر۔ پھر آپ ارشاد فرماتے تھے دعا اگلی کیا پڑھتے تھے سجدے کے اندر؟ سجد لک سوادی و خیالی، میرے اللہ میری پوری ہستی نے تجھ کو سجدہ کیا، میرے خیال نے تجھ کو سجدہ کیا، وآمن بک فؤادی، اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، ہادی یدی ما جنیت علی نفسی، یہ میں حاضر ہوں جو کچھ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اے میرے رب تو اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ پھر یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا، یہ میرے اللہ
تو میرے دل کے اندر نور پیدا کر اور میرے کان کے اندر نور پیدا کر، وسمعی نورا وبصری نورا، اور میری آنکھوں کے اندر نور پیدا کر، ومن امامی نورا ومن خلفی نورا، میرے آگے نور پیدا کر، میرے پیچھے نور پیدا کر، وان یمینی نورا وان شمالی نورا، اور میرے دائیں نور پیدا کر اور میرے بائیں نور رکھ، ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا، میرے اوپر نور کا رکھ اور میرے نیچے نور رکھ، وجعل فی نفسی نورا، اور میرے نفس کے اندر، میری ہستی کے اندر، میری روح کے اندر اپنا نور رکھ دے، وعظم لی نورا، اور اپنی نور کو میرے لیے بہت بڑا بنا دے کہ اس نور اور اس روشنی میں رہوں، جہالت گناہوں کا اندھیرا میرے قریب نہ آئے، میری زندگی پوری نورانی گزرے۔ پھر آپ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ یہ دعا پڑھتے تھے سجدے کے اندر۔ اس کے بعد اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، میرے اللہ میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہستی کو تیری رضا، تیری خوشی کی پناہ میں دے رہا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری سزا سے بچنے کے لیے میں اپنی پوری ہستی کو تیری طرف سے ملنے والی پناہ کے معافی کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من، میرے اللہ میں تجھ سے بچنے کے لیے، تیری پکڑ سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہستی کو تیری پناہ گاہ میں دے رہا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک، جو جیسا میں تیری حمد و ثنا وہ ایسی نہیں کر سکتا جیسا کرنا چاہیے، جیسا جو تیرا حق ہے، انت کما اثنیت علی نفسک، تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثنا کیا ہے، جیسے خود تو نے اپنے صفات کمال کو بتایا ہے، تو ویسا ہی ہے۔ ہم تیری حمد و ثنا کرنے، تیری خوبیوں کا اقرار کرنے سے عاجز اور بے بس، یہ اتنی دعائیں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ بھی ان معانی اور مطالب کو یاد رکھیے، ان دعاؤں کو اسی طرح سے ادا کیجیے تو آپ کو، ہم کو بھی خشوع اور خضوع حاصل ہوگا، بندگی کے احساسات حاصل ہوں گے، اور ہم پھر ایک کلین، پاک، انتہائی گناہوں سے دور اور انتہائی متقی اور پرہیزگار بندے کی حیثیت سے جو ہے ادائے صلاۃ کے بعد فارغ ہوں گے۔ اور 5 وقت جب اسی طرح سے نماز ادا کرے گا آدمی تو پھر وہ گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، گناہ اس کے قریب نہیں آئیں گے، شیطان النفس اس کو مبتلا جو ہے معصیت نہیں کر سکتے، بے ایمانی اور چوری اور جو ہے اس طرح کے تمام حرکتوں سے انسان پاک اور محفوظ ہوگا اور ایک بہتر انسان بنے گا۔ آخر دعوانا